السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل عزت احترام بھائیوں اور دوستوں، دنیا کی زندگی میں پریشانیاں، صدمے اور مصیبتیں اور رنج و الم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہر انسان مبتلا رہتا ہے. ایک پریشانی سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری پریشانی سب پہ آ پڑتی ہے. غم اور صدمے ہیں کہ ان سے جان نہیں چھوٹتی. غم پہ غم اور صدمے پر صدمہ، پریشانیاں ہی پریشانیاں اور تلخیاں ہی تلخیاں. تقریباً ہر انسان کی زندگی انہی چیزوں کا نام ہے. اگر انسان کو ان چیزوں سے نجات ملے گی تو وہ کہاں ملے گی؟ جب یہ انسان آخرت کے دن جب اس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کو وہاں پر غموں سے، صدموں سے، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہاں پر ان پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی صدمہ، کوئی غم نہیں ہوگا انہیں. وما هم منها بمخرجين، اور ان کو جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. دنیا کی زندگی کے اندر یہ صدمے اور پریشانیاں ہیں. دنیا کی زندگی ہے ہی اسی چیز کا نام. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تم مشقتیں اٹھاتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، مصیبتیں جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے. اور جب تمہارے رب سے ملاقات ہوگی پھر اس وقت کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو ان کے نامہ اعمال ان کے پیٹھ پیچھے دیے جائیں گے. تو جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. وہ خوشی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا کے ملے گا اور جنت میں آرام سے زندگی بسر کرے گا، آخرت کی زندگی. لیکن جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے تو وہ ہلاکت اور بربادی کو بلائے گا، کہے گا ہے افسوس، ہے مصیبت، کاش کہ میں نے دنیا کے اندر اپنے لیے کچھ ذخیرہ کر لیا ہوتا جو آج مجھے کام آ جاتا اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا جاتا کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا. اس وقت کا پچھتاوا اور اس وقت کی ندامت اور اس وقت کی شرمندگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. باقی جہاں تک پریشانیاں ہیں، صدمے ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں اور غم اور یہ صدمے، یہ تو ہم سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. یہ تو انسان کی زندگی کے ساتھ لازم ملزوم ہے. انسان جب تک زندہ رہے گا آخری دم تک یہ پریشانیاں اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، اس کی جان نہیں چھوڑیں گی. تو پریشانیاں اور صدمے بہت زیادہ آتے ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ مسلمان جو آج اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے غیر اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں اور کھلا اور علی اعلان وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ارتکاب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں. انسان سوچتا ہے
کہ یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اللہ کے احکامات کو چیلنج کرنے والے لوگ، یہ کس طرح، ان کا مصیر کیا ہوگا، ان کا آخر کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں انسان فکر مند ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی حالت ذات کہ آج مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، مسلمانوں کی طاقت کا شرازہ بکھر چکا۔ آج غیر مسلم لوگ اور طاغوتی طاقتیں آج مسلمانوں پہ غالب آ گئی، مسلمانوں پر ان کا خوف مسلط ہو گیا۔ مسلمان سوچتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، مسلم امت کا کیا حال ہوگا۔ اس سلسلے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ اس پر دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ مظلوم ہوتا ہے، ظالموں کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور غم اور صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان ظالموں سے کس طرح سے جان چھوٹے گی۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو گھریلو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ نہ کرے اس کے بیٹے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، گھر جاتا ہے تو اس کو چین اور سکون نصیب ہونے کی بجائے اس کی زندگی وہاں پر تلخیوں سے بھر جاتی ہے۔ بیٹے نافرمان اور بیوی نافرمان، اور اگر بیوی ہے تو وہ اپنے خامن سے پریشان، اپنی اولاد سے پریشان۔ اس طرح گھریلو پریشانیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی ہیں۔ ایک اور انسان اپنے مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح اپنا پیٹ پالوں، کس طرح اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں، کس طرح ان کے خرچے برداشت کروں، کس طرح ان کے خرچے چلاؤں۔ مالی پریشانیاں، بے روزگار کی اور کاروبار کی پریشانیاں، اس طرح مختلف قسم کی پریشانیاں۔ اور کچھ انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیاروں کی جدائی کی وجہ سے پریشان حال رہتے ہیں، اپنے اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کی جدائی پر فکر مند اور پریشان، والدین ہیں تو اپنی پیاری اولاد کی جدائی پر پریشان، اور اس طرح بیوی ہے تو اپنے خامن کی جدائی پر پریشان، خامن ہے تو اپنی بیوی کی جدائی پر پریشان۔ اس طرح کی پریشانی، اپنے پیاروں کی پریشانی پر انسان جو ہے وہ غمزدہ رہتا ہے اور افسردہ رہتا ہے۔